عید الاضحیٰ کا چاند مبارک۔ عید الاضحیٰ کے مناسک شروع ہو چکے ہیں۔ آج عید الاضحیٰ کے مہینے کا 3 تاریخ ہے اور یکم سے اس کے لوازمات شروع ہو جاتے ہیں اور ان لوازمات میں سارے لوازمات عید اور قربانی کے آتے ہیں۔ مثلاً جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ آج سے پہلی تاریخ سے نیت کر لیتے ہیں۔ ساری میں 2 دن لیٹ ہو گئی اور اب بات کر رہی ہوں۔ پہلی تاریخ سے نیت ہوتی ہے اور اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے میں جلد بازی اور دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک محافظ طریقے سے معتدل جانور کو خریدنا اور پھر اس کی قربانی کرنی چاہیے۔ دکھاوے کے لیے بڑے سے بڑا جانور خریدتے ہیں، ایک دوسرے پہ فوقیت جتلاتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں چاہیے، بلکہ انسان سے تقویٰ مقصود ہے۔ سو اپنی نیتوں کو خالص کریں اور نیتوں کو خالص کرنے کے بعد جانور خریدنے کی ابتدا کریں، اور جانور خوبصورت اور جو آپ کی رینج میں آ رہا ہو، جو معقول ہو، جس کو آپ پسند بھی کر رہے ہیں۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ بچے جانور خرید دیتے ہیں اور پھر اس جانور کو تکلیف دیتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جانوروں کے ساتھ کھیل کود کر رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ قربانی کے جانور کو خرید کے دھوپ میں باندھ دینا، پھر اس کے کھانے پینے کا صحیح خیال نہ رکھنا، پھر اس کو گلیوں گھمانا پھرانا، یہ قربانی کے جانور کے لیے تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ سو ان چیزوں کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان کے ایک بات یہ بھی ہے کہ جانوروں کے سامنے بچوں کو بھی سمجھا دیں کہ جانوروں کے سامنے ان کو ذبح کرنے کی باتیں نہ کریں۔ دوسری ایک بات ہوتی ہے کہ عید کا جانور کس قسم کا اور منڈیوں سے آج کل لایا جاتا ہے، کس قسم کا اور کتنی قیمت میں ہونا چاہیے۔ قیمت وہ ہو، جانور خوبصورت ہو اور صحت مند ہو۔ کوئی جانور ایسا نہ خریدیں جس کی جسم میں کوئی نقص ہو، یعنی ٹانگ کٹی ہوئی ہو، دل کٹی ہوئی ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، ایسے یہ تو مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ لیکن کوئی جانور ایسا بھی نہ جو انتہائی لاغر اور وہ ہو، خوبصورت نہ لگ رہا ہو۔ سو اعتدال پسندی سے قربانی کا کوئی جانور ایسا بھی نہ خریدیں جو آپ کی رینج سے باہر ہے اور اس کی قیمت کے لیے آپ کو قرضہ لینا پڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، فضولیات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، خوبصورت چیزوں کو پسند کرتے ہیں، میانہ روی کو پسند کرتے ہیں۔ اسلام میانہ روی کا دین ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہماری قربانی کے جو جانور خریدے جاتے ہیں، اکثر ہم لوگ خرید کے لے آتے ہیں اور وہ گلی محلے کے لیے تکلیف کا سبب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شوق اپنی جگہ پہ ہے، ان کی جو خدمت کریں گے آپ اپنے گھر لا کے، آپ کی تسلی، آپ کی سیٹسفیکشن اپنی جگہ پہ اور ثواب اجر اپنی جگہ پہ، لیکن انسان اشرف المخلوق ہے۔ اگر ان کے ثواب، ان کے اجر کے لیے، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ہم جانور خرید لائیں گے اور اس سے محلے والوں کو تکلیف ہوگی اور محلے والوں کو ان چیزوں کو مشکل پیش آئے گی، تو وہ کام نہ کریں کہ اس طرح بیل خرید لیا، جانور خرید لیا اور ان کو ایسی جگہ پہ باندھ دیا جس سے باقی محلے والوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ سو قربانی کا جانور خریدیں، خوبصورت خریدیں اور اپنی رینج میں خریدیں، فربا خریدیں اور لاغر قسم کا اور کن کٹا دم کٹا جانور نہ خریدیں، اور قربانی کے جانور خریدنے کے ساتھ اپنی نیتوں کو خالص کر دیں اور ایسا جانور خریدیں جو کہ آپ کے لیے تکلیف کا سبب نہ ہو۔ قربانی کے جانور کو خرید کے جب ہم باندھ دیتے ہیں تو باندھنے میں اس کی خوراک اور چارے کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ جب وہ بچے اس کے ساتھ یہ خصوصی خیال رکھیں، جو آج کل کا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بچے ڈوری گلے میں ڈال کے جانوروں کو گلی پھیر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر جانور بکھر جاتا ہے تو اپنے نقصان بھی کرتا ہے اور بچوں کا بھی کرتا ہے، باقی لوگوں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ سو جانور کو اس طرح سنبھالیں جس طرح کے سنبھالنے کا حق ہے، اس کو کھیل تماشا نہ بنائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ باقیوں کے لیے تکلیف کا سبب بن جائے، تو وہ پھر کوئی لے ڈوبے آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو یا تکلیف نہ ہو۔ اس لیے بہتر ہم
हम जानवर ख़रीदें और जानवर को 1-2 दिन पहले लाएं। 1-2 दिन पहले लाने से ये होगा कि हमारा नुकसान नहीं होता, और अगर नुकसान नहीं होता तो फिर बच्चे रहते हैं, बाकियों का नुकसान भी नहीं होता, बाकियों का भी नुकसान नहीं होता, अपना भी नुकसान नहीं होता। सो बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे से शौक़ को कुर्बान कर लें, और जब छोटे से शौक़ को आप कुर्बान करेंगे तो वो जो जानवर की खिदमत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अजर मखसूस किया हुआ है वो आपको मिलेगा। ये याद रहे कि सबसे ज़्यादा काबिल इकराम, काबिल इज़्ज़त इंसान है, जानवर नहीं। अगर हमारा कुर्बानी का जानवर किसी इंसान के लिए तकलीफ़ का सबब बन रहा है तो हम ये मत समझो कि इसमें इसके में ज़्यादा अजर है, इसकी खिदमत में ज़्यादा अजर है, बल्कि वो ज़्यादा तकलीफ़ जो आपने किसी इंसान को दी है वो ज़्यादा मायने रखती है अल्लाह के यहाँ। और फिर वही बात कि जब हम बच्चों के हाथ में जानवरों की डोरी दे के गलियों मोहल्लों में फेंकना शुरू कर देते हैं तो फिर एक तो दूसरे बच्चे जो कुर्बानी लोग नहीं दे रहे होते वो बच्चे तरसते हैं, उन पर अपनी फोकियत जतला देते हैं दूसरे बच्चे, ये भी हक तलफी है बच्चों की। और एक ये नंबर 2 ये होता है कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी के जानवर को गली मोहल्ले में फेरते हैं तो बात फिर जो मैं पहले अर्ज़ कर चुकी हूँ, बिखरने की सूरत में वो जानवर ना सिर्फ अपना आपका बल्कि किसी और का भी नुकसान कर सकता है। तीसरा बड़ा मसला हमारे यहाँ जो पड़ता है वो कसाई का है। पहले भी मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ, पिछले साल भी मैंने अर्ज़ की थी। कसाई ने नंबर दिए होते हैं और 1, 2, 3, चौथे दिन, 5वें दिन कुर्बानी करते हैं। ये याद रहे कि कुर्बानी के 3 दिन ही होते हैं। कसाई हायर करना हो तो आप 3 दिनों के लिए करें। चौथे दिन का कुर्बानी जो असर के बाद, तीसरे दिन के असर के बाद कुर्बानी नहीं होती। और कसाई हायर करें, या मैं पहले भी अर्ज़ कर रही थी कि महल्ले गली में जो लोग रहते हैं वो आपस में एक दूसरे से शेयर के तावन से ये काम करें तो ज़्यादा काबिल सवाब और काबिल बरकत है, बजाय इसके कि हम कुर्बानी को इस तरह करके करते रहें कि कसाई के इंतज़ार में या हमारी कुर्बानियाँ चली जाएं, गोश्त जानवर ख़रीदा हुआ है, जानवर ज़ाया हो जाए, टाइम ओवर हो जाए और कसाई हज़रात मनमानी कीमतें भी फिर लेते रहें, और ये भी तकलीफ़ का सबब होता है। और कसाई के इंतज़ार में कुर्बानी को डिले करना, याद रहे कि पहले दिन की कुर्बानी का ज़्यादा अजर है, दूसरे दिन की कुर्बानी का उससे कम, और तीसरे दिन की कुर्बानी का उससे कम अजर है। सो ये सोचें कि अगर हम कसाई के इंतज़ार में कुर्बानी को तीसरे दिन तक पेंडिंग कर लेते हैं तो हमारे अजर में, सवाब में कमी वाक़ई हो रही होती है। सो कोशिश ये करें कि इस काम को खुद अंजाम दें। बाकी इंशाअल्लाह मैं अभी फ़िलहाल कहीं आउट हूँ, इंशाअल्लाह फिर इसके बात होती रहेगी। आपको ईद उल अज़हा का चाँद बहुत मुबारक हो। आज तीसरा दिन है लेकिन फिर भी मैंने मुबारकबाद देना मुनासिब समझा, और मेरे लिए दुआ भी करें। अल्लाह ताला मुझे से तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।